یہ بات تو صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ زمین و آسمان میں تفرق جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں فضول پیدا نہیں کی ہیں, یہ با مقصد ہیں. اور سب سے بڑی کریشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے, لیکن باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں. بے شک. لہٰذا اب یہ کتوں کے مارنے کے بارے میں بھی جو روایتیں آتی ہیں نا, اس طرح کی روایتوں میں میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی کتے نظر آئیں گے آپ مار دیں گے. ہلکے کتے جو ناقابل علاج ہیں ان کے بارے میں, ان کو کیٹاگوریکلی چیزوں کو کرنا سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. میں نے ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے سیدہ عائشہ کے 5 عقائد, اس میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی حدیث سن کے غلطی لگ جاتی تھی کسی معاملے کے اندر, جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فقیہ صحابی ہیں جی, ٹھیک ہے جی, یعنی امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت ابوبکر کے بعد. کچھ چھوٹے بندے ہیں لیکن ان کو کتنی بڑی غلطی لگی کہ وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ جب میت کے اوپر لوگ روتے ہیں نا تو جو لواحقین رو رہے ہوتے ہیں نا ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. جب یہ حدیث حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر ابن خطاب پہ بھی رحم فرمایا, اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہ بھی جو یہ روایت بیان کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے لوگ مرثیے پڑھ رہے ہوں ایک بندے کے اوپر, اس بندے کو وہاں پہ عذاب دیا جا رہا ہو ان کے مرثیے پڑھنے کے اوپر. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ پچھلے تو رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے, یعنی وہ رو رو کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پہنچے بزرگ سن کنے خدا ترسن, حالانکہ انہوں نے او کرتوت کیتے ہوندے نے کہ عذاب بھگت رہے ہوندے نے. یہاں پہ بھی جب کوئی بڑا بندہ مر جاتا ہے تو کتنے تعریفی کلمات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے ان کے کرتوتوں کے اوپر. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ تو اپنی طرف سے لوگوں کی بزرگی کلیم کیے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. یہ حضرت عمر کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے. تو اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے, ایک جو بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی جو کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا, یہ چھوٹی غلطی ہے. یہ چیزیں اس بات پر گواہی ہیں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. پھر حضرت بکر نے ان کو ڈانٹ کے بٹھایا اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. نبی علیہ السلام تو نہیں, ایک رسول, اگر یہ فوت ہو جائیں یہ جنگ میں شہید ہو جائیں. یہ میں انڈیا پاکستان والا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے شر سے بچنے کے لیے, ورنہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا دین چھوڑ دو گے. لیکن انڈیا پاکستان میں ذرا قرآن و حدیث کے ترجموں کو بھی ٹیلر میڈ کرنا پڑ جاتا ہے سمجھانے کے لیے. لیکن میں ایماندار ہوں, میں نے دوسرا ترجمہ بھی بتا دیا, ٹھیک ہے. تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھرے گا اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. مجھے یقین ہو گیا کہ باقی نبی کو بھی تو موت آنی ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی انک میت و انہم میتون, اے نبی علیہ السلام انہیں بھی مرنا ہے اور تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے. اے ترجمہ کر دے لفظ ایک ہی ہے انک میت و انہم میتون, کیونکہ وہ یہ امیج دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے, وہ وصال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں انتقال, انتقال بھی بڑا خطرناک لفظ ہے. انتقال کا مطلب ہے کہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے, موت نہیں ماننا چاہتے, بیچ میں بیماری آپ سمجھیں. اگر میں کہوں کہ ایک بندہ جیلم سے کراچی منتقل ہو گیا, اس سے کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ وہ مر کے منتقل ہوا ہے. تو انہوں نے انتقال, اے نبی کافروں نے بھی مرنا ہے تم نے بھی انتقال فرمانا ہے. اے ترجمہ کیتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب نے انک میت و انہم میتون. اور پھر کہتے ہیں وصال کا لفظ استعمال کریں, آپ انتقال کا لفظ استعمال کریں, وصال کا کریں, وفات کا نہ کریں. تو میں نے تو میرا پورا کلپ ہے کہ بخاری مسلم سے میں نے کتنی احادیث پیش کی ہیں, قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں. انبیاء کے اپنے الفاظ ہیں, وہ وفات کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی وفات کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر نے استعمال کیا ہے, سیدہ عائشہ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ نے کیا ہے, ٹھیک ہے. جو بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے, جب حضرت عمر کو زخم لگا انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی, اس میں آگے الفاظ ہے یہ 6 بندے وہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. وصال شریف تک راضی نہیں ہے, انتقال شریف نہیں, وفات تک. لیکن آپ ان کا کیا علاج کر سکتے؟ باقی اب اس سوال کی طرف واپس آئیں کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے, اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا کے خنزیر ختم کر دیں گے, ورنہ قرآن پاک میں یہ آیت لکھی ہوتی کہ جتنے خنزیر ہیں مسلمان ان کو قتل کریں اور شہادت
کے رتبے تک پہنچ جائیں اگر کوئی سینگ مار دے آپ کو. بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے. آپ پتا خنزیر یہ اگر ٹکر مار دے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. بہت طاقتور جانور ہے. تو یہ اومنی ورس ہے نا ڈاکٹر صاحب, خنزیر جو اومنی ورس ہے نا, گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی. تو اس لیے قرآن پاک میں کلیئر کیا گیا کہ یہ وہ سبزی خور ہے جو حرام بھی ہے. تو یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ آج بھی آپ کو اگر ٹیمپرڈ فارم میں بھی آپ تورات اور انجیل دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ پگ کا گوشت حرام ہے, لیکن پریکٹیکلی اس وقت پگ کا گوشت کرسچنز کھاتے ہیں. جس طرح یہاں پہ ہم نے مرغیوں کے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا, انہوں نے وہاں پہ بکریوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں اور پگز کے بھی, ان کا گوشت کھاتے ہیں وہ. اسی لیے آپ ان پہ پھر وہ اثرات بھی دیکھ رہے ہیں شہوت والے اسی وجہ سے. اور رشیا میں جب حالات بگڑ گئے تھے آپ کو پتا ہے کمیونزم کے بعد, تو وہاں مسلمان و کافر کا اتنا ہی فرق تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھاتا تھا اور کافر بغیر بسم اللہ کے کھاتے دونوں خنزیر ہی تھے. اب دوبارہ یہ جب 7, 8, 10, 11 ملک بنے ہیں آہستہ آہستہ, سعودی عرب نے خیر اس لحاظ سے میں ان کو کریڈٹ دوں گا, انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, بڑی بڑی مسجدیں بنوائی ہیں. اس کے علاوہ ان کی زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ کر کے مسجدوں میں رکھوائے ہیں. جہاں 100 سال تک مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوں, اذان دینے میں بندی ہو, تو ظاہر 100 سال میں تو ایک پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن پھر دیکھ لیں ریوائول شروع ہو گیا وہاں پہ, جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو خنزیر والا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسچن اس کو لے کے چل رہے ہیں اور قرب قیامت میں کرسچنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنا ہے, اور کرسچنز نے اسلام قبول کرنا ہے یا پکے کفر پہ جانا ہے, دونوں میں سے ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کرنی ہے. حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پہ میں نے سورہ نساء آل عمران کی آیت سے ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کرسچن ان پہ ایمان لے آئیں گے. ابھی تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. میں نے دلائل قرآن اور بخاری مسلم سے پیش کیے تھے, آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ نمبر 12 میرا دیکھ لیں, اس میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے وہ جامع دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے. ٹھیک ہے, زرد رنگ کی 2 چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہوں گی, ایک تامت اور ایک اوپر. بل مینار سے جب نیچے اتریں گے نا تو اڑ کے نہیں اتریں گے, سیڑھی لگائی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بزرگ ہی صرف اڑ سکتے ہیں, انبیاء تو نہیں اڑتے نا. آپ کو پتا ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اوپر سے آسمانوں سے وہ نیچے آئے ہیں اڑ کے, لیکن جب اس مینار سے نیچے اتریں گے پھر سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے, تاکہ آپ کو یقین آئے کہ کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ جعلی واقعات. تو وہ علامتی طور پہ پھر کرسچنز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارے عقیدے میرے بارے میں غلط ہے, سلیب کو توڑیں گے. سلیب ختم, کروسیفکشن ختم. اف دیر از نو کروسیفکشن نو کرسچینٹی. کرسچینٹی سے مراد میں ٹیمپرڈ کرسچینٹی کی بات کر. عیسائیت ہم بھی پریکٹیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے کا نام عیسائی ہونا ہے تو سارے مسلمان عیسائی ہیں. تو خنزیر کو وہ علامتی طور پر قتل کریں گے, یعنی اس کو قتل کر کے, یعنی اس کو ذبح نہیں کریں گے, یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ایک خنزیر کو قتل کر کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اس کا گوشت حرام ہے پریکٹیکل, ورنہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں کہ دنیا کے سارے خنزیر قتل کر دیں گے. یہ ایک علامتی طور پہ ہوگا, کچھ چیزیں علامتی طور پہ کی جاتی ہیں. اب ہمارا جو تحویل قبلہ یہ بھی علامتی ہے اگر آپ دیکھا جائے. قرآن پاک میں تقریباً 2 رکوع تحویل قبلہ کے حوالے سے آئے ہیں, اور اگر آپ وہ رکوع پڑھ کے دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. تم جس طرح بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انہوں نے یہودیوں نے اس کو بڑی ایک گیم بنایا ہوا تھا کہ یہ پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے. اللہ فرمایا یار, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کی وہ حجت نہ تم پہ رہے, کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہے. اب ایک ٹکٹ میں وہ 2 مزے کر رہے تھے. اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا تو وہ آپس میں چیما گوئیاں یہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں, تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ تھا, تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے. اور جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنا, پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو کہتے تھے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں, تو موسیٰ کا قبلہ تو وہ تھا, تم اب ادھر کیوں آ گئے, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ علاج ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز جو ہے سیقول السفہاء, ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ قبلہ کیوں چینج کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ بے وقوف لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کا علاج صرف یہی ہے جو اللہ نے کیا ہے کہ ان کو بے وقوف لوگ کہہ کے چھوڑ دیا جائے, کیونکہ بے وقوف لوگوں کی آپ کس کس بات کا جواب دیں گے. ایک جواب دیں گے, ہاں اسی لیے کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور سر یہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو جاہل کوئی ملے علماء سے یا عوام الناس سے تو ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں. یہ قرآن کا حکم ہے, صرف بات بتائیں. ایک بندہ کہتا ہے جی کوا سفید ہوتا ہے, کہاں چٹا ہوتا ہے, تو کوے کو میں کالا ثابت کرنے کے لیے صرف کوا دکھا ہی سکتا ہوں نا. قرآن و حدیث سے میں آپ کو دلائل دکھا سکتا ہوں, وہ پھر بھی کہ نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح یہ اندروں سفید ہے, تو وہ کوئی علاج نہیں ہے. اندروں ہے وچوں مطلب یہ ہے, وچ کا تو کوئی علاج نہیں ہے. دین جو کچھ ہے وہ اپنے ظاہر میں ہے, اور دین کے باطن میں وہی چیز ہے جو ظاہر کو سپورٹ کرتی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے باطن میں، دین کے ظاہر کے اندر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت حلال ہے، حرام ہے، اور دین کے باطن میں وہ حلال نکلا ہے۔ وہ حرام حلال صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں قرآن میں 4 مواقع پہ بتا دیا گیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جاتی ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر تم دل میں برا جانتے ہوئے اتنا گوشت کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے، صحیح، اضطراری کیفیت، اور اس میں دل میں نفرت بھی ہو کہ یہ حرام ہے، بس اتنے کے طور پہ۔ تو یہاں پہ لوگ یعنی دین کو بدل دیتے ہیں، تو وہ علامتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور علامتی طور پہ ایک اور کام بھی کریں گے کہ امام محمد مہدی کو مصلی پہ کھڑا کریں گے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ایک شخص میرا امتی امامت کروائے گا اور روح اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی عظمت بتائی ہے کہ عیسیٰ روح اللہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جن کے لیول کے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، ایون ہمارے نبی علیہ السلام کو، کہ مٹی کی مورت بنا کے اللہ کے اذن سے پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ بن جاتی ہے، مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے ہیں، اور پیدائش بھی معجزانہ ہے، اور اٹھا لیے گئے ہیں، آج تک زندہ ہیں، فوت بھی نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی تو پوری کی پوری زندگی معجزانہ ہے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری زندگی معجزانہ ہے، اور وہ لیکن یہ بھی علامتی ایک نماز ہی ہوگی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی نمازیں ساری پڑھائیں گے، ایک نماز پیچھے پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ لیکن فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ عرض کر دیں، فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور یہ مکتوبات میں شیخ احمد سرندی نے خود لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے نقل کیا ہے، سارے بڑے بڑے بزرگ، للو پنجوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، یہ تو للو پنجو نہیں ہے نا، وہ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر ان کو حیا آئی کہ اگر ہم یہ بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یار آپ نے حضرت عیسیٰ کو امام حنیفہ کے نیچے لگا دیا، تو پھر اینڈ پہ لکھتے ہیں جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ نہیں، اصل میں ہوگا یہ کہ وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ یار ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے کیوں ملے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ کیوں نہیں ملے گا؟ اور اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ امام وقت وہاں موجود ہے، امام محمد مہدی جو مجدد ہے۔ ابو داؤد اور حاکم میں حدیث ہے کہ ہر 100 سال میں میری امت میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ 2 مجدد پہ امت متفق ہے، ایک پہلے پہ اور آخری پہ، پہلا عمر بن عبدالعزیز جس کو سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں، اور آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ جب دنیا میں اسلام کا مجدد موجود ہے، وہاں فقہا کی اور مجتہدین کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور وہ مجدد ایسا کہ جس کو بائی نیم نبی نے مینشن کیا ہے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان کا نام کسی آیت اور حدیث میں نہیں ہے، اور جس کا نام نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے، اس بندے کی موجودگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام مہدی سے نہیں ملے گا، امام حنیفہ سے مل جائے۔ کہانیاں اس میں نے کہانی کا نکال دیا کہ سر ادھر مسئلہ نہیں حل ہونا، وہ امام حنیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا؟ بریلوی بچے کے ساتھ یا دیوبندی بچے کے ساتھ؟ آئے ہائے نا، ہاں حنفی تو پریکٹیکلی 2 ہیں دنیا میں، فقہ حنفیہ بریلویہ اور فقہ حنفیہ دیوبندیہ۔ مزید بھی عرض کر دیتے ہیں، حسام الارمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوبند کے پورے علماء اور یہ جو ہے یہ سب کے سب گستاخ اور مرتد ہیں، اور بالاجماع یہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو حنفیہ بریلویہ کے نزدیک دیوبندی اسلام سے خارج، اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں، المحند المفند میں انہوں نے جواب میں لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے اپنے بابیاں نے خود رضی اللہ عنہم لکھا ہے 14 صدی دے، جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، شیاطین کا بریلویوں کو اور انبیاء کے جانشین اپنے بابوں کو۔ تو سر جب یہ معاملہ ہے تو حضرت امام محمد مہدی کو فقہ حنفی میں بیچنے کا رسک لیا جا سکتا ہے؟ ورنہ دیوبند سے فتویٰ آئے گا یہ گستاخ، یہ جو ہے مشرک ہے، اور منظر الاسلام بریلوی سے فتویٰ آئے گا گستاخ رسول ہے اگر وہ دیوبندی ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد مہدی کو بھیجنے کا رسک اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب دنیا سے یہ فرقے ختم ہو چکے ہوں اور ہر طرف سے جھوم جھوم کے آواز آ رہی ہو کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور یہ حقیقت بات ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نا، یہودیوں کے خلاف تم قتال کرو گے نا، تو اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، ہائے 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 ہائے، تو کیا آواز آئے گی پیچھے؟ درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے حنفیہ بریلویہ اہل سنت والجماعت،
تو اس یہودی کو قتل کر دے, یہ بات آئے گی نہیں, اے مسلم, ہاں ایھا المسلم, اے مسلم. ہو سکتا ہے تسی تو مڑ کے بھی نہ دیکھو کہ اے کوئی انجینئر صاحب ویڈیو تو نہیں پیچھے چل رہی. ظاہر ہے یہ تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے. مجھے بتائیں کہ آپ کسی کٹر قسم کے بریلوی دیوبندی کو اس ماحول میں اے مسلم کہہ کے پکاریں, نہیں دیکھے وہ تو مانے گا ہی نہیں. آپ چیک کر لیں, آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہیں کہ میں مسلم ہوں, تو وہ آپ کو پہلے کہے گا میں کافر ہوں, تو انہوں کہیں گے چیک کریے ذرا. اور اگر آپ بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہیں میں دیوبندی ہوں, وہ کہیں گے ہاں ہمارا آپ سے اختلاف ہے لیکن دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے, وہ مسجد دیوبندیوں کی, آپ ادھر جا سکتے ہیں, ادھر کیا لینے ہیں, مہربانی کر کے رخصت کر دے گا, لیکن مسلم کو نہیں رخصت کرے گا, وہ کہے گا میں کافر ہوں. اور پھر ویسے پوچھے کہتے ہیں نہیں ہم بھی مسلمان ہی ہیں. سر مسلمان کہنے سے تو نہیں ہوتا نا, آپ کہلوائیں بھی نا, جس طرح اپنے بابوں کا نام لیتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ. ہاں اگر کوئی شخص کسی پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگا دے تو وہ تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے, وہ سورہ نور کے اندر آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ زنا کی تہمت تو نہیں ہے. کوئی اگر یعنی جھوٹا کسی پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے مینڈک جو ہے وہ پکانے شروع کر دی ہیں, تو اس کے اوپر تعزیراً ہونا چاہیے. وہ جو بھی یعنی جج ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس وقت اس کو کون سی عبرتناک سزا ایسی دی جائے کہ جس کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے بھی ڈیٹرنس ہو جائے. تو یہ بالکل فیک نیوز ہے, وہ چیزیں باہر بھی آ گئی ہیں, آپ کو پتہ چل گیا ہے, فوڈ اتھارٹی نے بھی بتا دیا ہے. یہ لاجیکلی ہے, یعنی آپ اپنی عقل بھی نہیں استعمال کرتے. کتنے مینڈک کوئی پکا لے گا, اور ان مینڈکوں کو جمع کر کے ان کے شوارمے بنانے میں جتنا خرچہ ہوگا, یہ مرغی کا گوشت تو آپ کے ملک میں اتنا سستا بک رہا ہے کہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ مینڈک آپ کو کھلائے گا. یہ تو وہاں پہ ہونا جہاں پہ مرغیاں بکتی نہ ہوں. ہمارے ملک میں تو دال سبزی سے سستی جو ہے مرغی پڑ رہی ہے اس وقت, فارم ہاؤسز کی برکت سے اتنی سستی مرغی ہے. آپ غریب لوگوں سے پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دال پکا ہی نہیں سکتے, دال پکائیں گے تو وہ تو پوری نہیں ہوتی ہے, ہم چکن لے لیتے ہیں شوربے والا بنا کے تو کھانا کھاتے ہیں. تو آپ کے ملک میں تو چکن ویسے ہی بہت سستا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ ایک میڈیکل کالج تھا جس کو وہ سپلائی کر رہے تھے, وہ کرسچن, ظاہر ہے ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے نا ڈاکٹرز وغیرہ کو, تو وہ کسی پولیس والے پڑھے لکھے نے پکڑ لیا, یہ بریکٹ میں پڑھا لکھا کہہ رہا ہوں, اس نے اپنی عقل بھی نہیں استعمال کی, وہ چیختا رہا. اور آپ تو یہ پہلو دیکھ رہے ہیں پولیس والوں کا, جو خطرناک کھیل انہوں نے کھیلا ہے ان کے ساتھ, وہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اب وہ بیچارے کرسچنز گھر سے ڈرتے ہوئے باہر نہیں نکل رہے کہ ہمیں کوئی شہیدی نہ کر دیں. کریں گے لوگ جی, آپ مسلمانوں کو آرام کھلا رہے ہیں, وہ جو گدھے کھلاتے رہے وہ تو پکڑے نہیں گئے, تو جو مینڈک کھلانے کے لیے نہیں میڈیکل کالجز کے لیے لے کے جا رہے تھے ان کو پکڑ کے اب الٹا میڈیا بھی ان کو سامنے لے آیا ہے, تو وہ تو اب شکلیں پہچان لی ہوں گی آپ کے بزرگان دین نے ان کو شہید کرنے کے لیے. بڑا خطرناک کھیل کھیلا ہے. ان کو میڈیا پہ اس طرح سامنے نہیں لانا چاہیے تھا, یا کم از کم ان کو نقاب کروا کے لے کے آتے, ورنہ اب وہ بیچارے گھر سے نکل نہیں رہے. میں نے ان کے انٹرویو سنے, وہ کہتا ہے جی ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے کوئی مار ہی نہ دے. جو آپ کے ملک میں تو اسی طریقے سے ہی جتنا آپ نے یہاں پہ لوگوں کو شتر بے مہار کیا ہوا ہے دین کے نام کے اوپر, کوئی شخص کسی بھی وقت اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے. دیکھیں کیسا ملک ہے کہ آپ کو جنت میں پہنچا کے وہ اپنی جنت پکی کرتے ہیں. یہی تربیت یہاں پہ ہو رہی ہے نا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ اسی طرح کے خپتی لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بالکل غلط ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں اس کا آج خود نوٹس چیف جسٹس کو لینا چاہیے. ایٹ لیسٹ جو ہمارے وکلاء میں بھی بڑے دیندار لوگ ہیں وہ اس کی پٹیشن فائل کریں ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کے اوپر سخت قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, اور پھر کئی لوگوں کو میں نے کاروبار کو آپ نے ڈاؤٹ فل کر دیا. جو شوارمے بیچ رہے ہیں آپ ذرا ان پہ بھی دیکھیں, ان پہ بھی کیا گزری ہوگی. اب وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم چکن ہی پکا رہے ہیں خدا کے لیے, اور اس میں صرف ایک چیز ہے اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے, وہ جو شوارمے بیچ رہے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ بیمار مرغیاں اور مردہ مرغیاں نہ خریدیں, کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کچھ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ سستی بیمار مرغیاں یا مردہ مرغیاں لے کے تو وہ یوز کر کے تو سستے شوارمے بیچتے ہیں, تو وہ تو غلط ہے, حرام ہے. مردار تو قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ ہے کہ تمہارے لیے مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, اور جس چیز پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے, یہ 4 چیزیں حرام کی گئی. اللہ یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے, زندگی موت کی کشمکش ہو جائے, تو پھر تم اتنا لے سکتے ہو کہ جان بچا لو, لیکن اس میں بھی تمہارے دل میں بغاوت نہ ہو اور سرکشی والا ایلیمنٹ نہ ہو, تو وہ تو سورہ نحل میں تو اس سے بھی بڑی بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اور جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی بول دے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی گرفت نہیں کرتا. لیکن دل ایمان پہ ٹھکاؤ, جان بچانے کے لیے, جرمنی کا ویزا لینے کے لیے, نیشنلٹی لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوانے سے نہیں, گن پوائنٹ پہ جان بچانے کے لیے. یہاں تو ہر بندہ مجبوری بنائے بیٹھا ہوتا ہے جان بچانے کے. تو یہ جن لوگوں نے حرکت کی ہے جی ان کو سزا دینی چاہیے. باقی رہ گیا مینڈک, اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب یہ چیز شروع ہوئی ہے
فوراً میڈیا کے اوپر خبریں چل گئی ہیں بغیر تحقیق کے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی کوئی تحقیق کیے بغیر بعد میں معذرتیں چند ایک لوگ کرتے ہیں, زیادہ تر نہیں کرتے. چیک تو کرو یہ خبر ہے صحیح کہ نہیں. حتیٰ کہ ہماری اکیڈمی میں اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا, وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو لوگ یہ بھی بحث کر رہے ہیں کہ مینڈک کا گوشت حلال ہے یا حرام. اندازہ کریں, تو لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں جی مینڈک کا گوشت تو کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا گیا, لہٰذا یہ حلال ہی ہے. اور وہ دلیل دیتے ہیں قرآن میں ہے کہ حرام چیزیں تو وہ چار ہی ہیں, مردار اور بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اگر مینڈک کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو اس کا تو مینڈک کا ذکر نہیں ہے نا. پہلے دین کو سیکھیں. دین کے دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں, نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت, جو عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور احادیث کی شکل میں بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. جو چیزیں قرآن کے اندر ایڈریس نہیں ہوئی ہیں سنت میں ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں. مسلمانوں کو عملی تواتر اور اجماع سے یہ بات پتہ ہے کہ جتنے حشرات الارض ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں. دنیا کا کوئی مسلمان ان کو, کوئی مسلمان دنیا کا کچھوے کو یا مینڈک کو یا مگرمچھ کو یا سانپ کو حلال سمجھتا ہے. یہ نسل در نسل عملی تواتر سے چل رہی ہے چیز, اجماع امت ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 399 نمبر کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کا اجماع ہے اس کے اوپر, کوئی دوسری رائے موجود